اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعت ملت آباء ابراہیم واسحاق ویعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اکثر الناس لا يشكرون یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ حمد باری تعالی، درود و سلام بر محمد و آل محمد۔ سورہ یوسف بحث زندان مصر، گفتگو دو زندانیوں کے ساتھ، اس کو یا صاحب السجن نے کہا۔ صاحب اس سے اصحاب ہے، ساتھی جو کسی راستے میں چلتے ہیں۔ صاحب کے لیے ہم فکر ہونا ضروری نہیں ہے، مواخات کے لیے ہم فکر ہونا ضروری ہے۔ صاحب کے لیے مرتبہ و رتبہ خاندانی پس منظر میں تساوی ضروری نہیں ہے، لیکن برادری کے لیے، جیسے مواخات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اصحاب کی برادری، ان کی شائستگی، قابلیت، طہارت اور تقوی کی مبنا پر ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ تو صاحب بہت زیادہ ہے، قرآن میں لفظ صاحب بہت زیادہ استعمال، اس سے اصحاب بھی ہے، اور اصحاب رسول یعنی پیغمبر کے دوستان جو پیغمبر کے ساتھ رہے، جنگ میں، خلوت میں، جلوت میں، مدینے میں، ان کی مرتبے اور درجات کے لحاظ سے تفاوت تھے۔ جس طرح فقہا میں تفاوت ہے، معنوی ہے، علمی ہے، حدیث میں ایسے ہی ہے، اور تصوف میں بھی درجات ہیں ان کی، جو ہے کالج یونیورسٹیوں میں بھی جو استاد کے شاگرد ہوتے ہیں ان کے بھی درجات ہوتے ہیں، اور خود کالج کے طالب علم کے بھی یہ درجات ہوتے ہیں، مدارس میں بھی یہ درجات ہوتے ہیں۔ تو صاحب کے لیے ہم پلہ، ہم درجات ہونا ضروری نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے ہوئے یوسف نبی زندان میں ہیں۔ وہاں یہ جب دونوں نے اپنے رودات سنایا، خواب سنایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر کیا خواب کی۔ جب تعبیر ہوا تو ان ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ہم ایسے قوم سے جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، واحد کے توحید کے اقرار نہیں ہے۔ تو سوال ہوا، اس کے جواب پا رہے واتبعت ملت آباء ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ تین چیزیں بیان ہو رہے۔ ایک، یوسف علیہ السلام جو زندانیاں تھے، پہلے سے آئے ہوئے لوگ تھے، حضرت یوسف سے پہلے آئے ہوئے لوگ تھے، ان کو یہ اطلاع دے رہے میں یہاں مصری نہیں ہوں، مصری میں نہیں ہوں، تم لوگ مصری ہو یا اطراف مصری دیہات میں ہو، میں مصری نہیں ہوں۔ دوسری بات، تم لوگوں کا جو خدا ہے وہ یہی احمقو یہ سارے بت ہے، جہاں جائیں گے بتوں کی بچھاڑ ہے، اتنے بت رکھے ہوئے، اور ان بتوں پر جانے کے لیے مخصوص ٹائم ہے، بتوں کی سامنے تعظیم اور تکریم کے لیے مخصوص اوقات ہے، میرے رب کے لیے کوئی مخصوص اوقات نہیں ہے، اور تمہارے خدا ایک مخصوص جگہ میں ہے، اس کی حفاظت کے لیے معموریت پہ بیٹھے ہوئے۔ میرے خدا جو میرے بابا ابراہیم کا خدا ہے، اسماعیل کا خدا ہے، اسحاق کا خدا ہے، میرے بابا یعقوب کا خدا ہے، اس کے لیے کوئی نگہبان نہیں، وہ سب کے اوپر نگہبان بھی ہے، ناظر بھی ہے، حاضر بھی ہے، اس کی حفاظت کے لیے کوئی مامور نہیں ہے۔ اور پھر یہ فرمایا تم لوگ اپنے خاندان کے پس منظر دیکھو، میرے خاندان کے پس منظر دیکھو۔ میرے خاندان میں ابراہیم ہے، جس کو ملت ابراہیم، اس کے پیروکار کو ملت ابراہیم سے تعبیر کی جاتی ہے، جد اعلیٰ ہے بنی اسرائیل کی، بہت بڑے عظیم شان نبی ہے ابراہیم، بت شکن ہے، بت تراش نہیں ہے، ہمارے ایک پس منظر ہے۔
تو جتنا میرے خاندان کے پس منظر ہوگا میرا ذمہ داری بھی اسی حساب سے سنگین بھی ہوں گے اور گران قدر بھی ہوگا۔ جن کے پس منظر ہی نہیں ہے، جن کو کل تک کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ابھی بھی آپ لوگ پرستی میں بیٹھے ہوئے، تو آپ لوگوں کے لیے اور فرق ہے۔ اور تیسری بات یہ بتا رہے کہ میں یہاں جو آئے ہیں یہ بت پرستی اور شہوت پرستی سے بچنے کے لیے یہاں آئے ہیں اور کسی چیز کے لیے نہیں ہے۔ اسی دوران ایک حادثہ یہ بھی ہوا، کنعان سے ایک قافلہ جا رہا تھا کسی اور جگہ پہ، یا یہ لوگ واپس جا رہے تھے کنعان کی طرف، اسی ایریے سے گزرا، ان کے ایک اونٹ، احمد غزالی فرماتے ہیں ان کے ایک اونٹ اسی قافلے سے نکل کے یوسف نبی کی طرف دوڑ پڑے، اور شیرین زبان میں وہ گویا ہوا، یعنی کاروان کو بھی پتہ نہیں ہے، باقی جو جانور تھے، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، ان کو بھی خبر نہیں ہے، ایک اونٹ کو خبر ہوا۔ اللہ نے اس کی دماغ میں، ذہن میں یہ ڈال دیا، تم مامور ہو، جا کے میرے نبی یعقوب کے فرزند یوسف سے بات کرو اور بابا کی خبر دے دو۔ تو وہ اسی ماموریت کی انجام دہی کے لیے کاروان سے نکلے، دوڑ پڑے، آیا یوسف کے پاس۔ بحر المحبہ و اسرار المودت میں احمد غزالی فرماتے ہیں کہ اونٹ نے آ کے شیرین زبان میں یوسف سے گفتگو کی، یعنی مکالمہ ہوا، ایک دوسرے کو تبادلہ نظر کیا، کنعان کی حالت بیان کی، یعقوب کی حالت بیان کی، وہاں کی موجودہ صورتحال بیان کی، اور یہ یوسف کو سمجھ میں آیا، باقی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہی ہے کلام الہی، وحی الہی، الہام الہی، جب کسی بندے پر نازل ہوتے ہیں تو دوسرے لوگ ایک عادی طریقے سے گزرتے ہیں، اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت نبی کی سے معمور جب یہ معموریت ملے تو آپ نے اپنے دوستوں سے کہا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں 10-12 خدا ہو، ہر خدا کی اپنی اپنی چاہت ہو، اور ہر ایک اپنے اپنے خدا کے پیچھے جائیں، یہ بہتر ہے نظم و نسق کے لیے، نظام زندگی چلانے کے لیے، یا ایک خدا کے پیچھے جانا بہتر ہے جو کسی کی بنا ہوا نہ ہو، کسی کے اختیار میں نہ ہو، کسی کی محافظت میں نہ ہو، بلکہ اسی کی محافظت میں سب چیز ہو۔ تو زندانیوں پر جو انکشاف ہوا، جو واضح ہوا کہ یہ بندہ ہم جیسا ہے، ہم جیسا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے رحمت بھی ہے، یہ ہمارے لیے منجی بھی ہے۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ جانا چاہتے ہو تو میں تم لوگوں کو مختلف شکل میں چینج کر کے، نہیں ابھی جو کالا ہے وہ سفید بنے گا، سفید ہے وہ سرخ بنے گا، اور عمر ہے چھوٹا ہوگا، چھوٹا بڑا ہوگا، آپ آرام سے جا سکتے ہیں۔ کہتے نہیں میں آپ کو چھوڑ کے کہیں جانے کے تیار نہیں ہوں۔ یہی ہے اللہ کے بندوں کی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بدر میں تھے، احد میں تھے، خندق میں تھے، کربلا میں تھے، اور آج بھی جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اپنے نیک بندوں ان کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام کی تبلیغ کا پہلا مرکز زندان سے ہوا۔ یہی زندانی یوسف علیہ السلام کی جب امیر مصر بنا تو اس وقت بنیادی ڈھانچے کی اہم کی پوسٹ پر ان لوگوں کو رکھا، امانت داری تھے، دیانت داری تھے، صداقت تھے، اور پاک کردار تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اچھے اخلاق سے متصف ہونے کی توفیق۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔